بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر مبارک زندگی کا ہر پہلو ہی ہماری خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو بظاہر تو کوئی آسائش میسر نہ تھی، مگر آپ نے فقر و فاقہ کی حالت میں بھی زندگی کو ایسے پرسکون اور مطمئن رہ کر گزار دیا کہ عیش و عشرت اور ناز و نام میں پلنے والے بھی آپ کی مبارک زندگی پر رشک کرتے ہیں۔ گھریلو کام کاج سے لے کر بچوں کی اعلیٰ تربیت تک، اور شوہر کی خدمت سے لے کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت تک، گو کہ آپ کی مبارک زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں کہ جس کو اعلیٰ مثال کے لیے پیش نہ کیا جا سکتا ہو۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ مشک میں پانی خود بھر کر لاتی تھیں، جس کی وجہ سے سینہ پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو وغیرہ خود دیتی تھیں، جس کی وجہ سے تمام کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے موٹے لباس کو زیب تن کیے ہوئے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو اس حال پر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ، دنیا کی تنگی و سختی پر صبر سے کام لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سخت بخار ہو گیا۔ میں رات بھر آپ کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ جب میں اذان فجر سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ آپ وضو فرما رہی ہیں۔ پھر میں مسجد نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کر واپس لوٹا تو دیکھا کہ آپ معمول کے مطابق چکی پیس رہی تھیں۔ میں نے کہا، فاطمہ، تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ تم رات بھر بیمار رہی، پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی اور اب چکی پیس رہی ہو؟ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوستو، یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کی مبارک سیرت کو اجاگر کرنے کی آج بے حد ضرورت ہے۔ ہم رمضان المبارک کے سحر و افطار کی مبارک ساعتوں کے حوالے سے سیدہ کے معمول کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو یقیناً آپ دوستوں کے ایمان کو تازگی اور فرحت بخشے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ان آیہ مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بچپن میں بیمار ہو گئے۔ حضرت علی و فاطمہ اور فضہ نے بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت عطا فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک یہودی سے 3 سا جو لے لیے تاکہ روزے رکھ کر منت پوری کی جا سکے۔ پہلے دن روزہ رکھا اور 1 سا جو پکا لیے۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر بھکاری نے آواز لگائی، میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں مسکین کو دے دیں اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن بھی افطار کا وقت ہوا تو ایک یتیم مانگنے والا آ گیا۔ آپ نے روٹیاں اٹھائیں اور اسے دے دیں اور خود پانی سے روزہ افطار فرمایا، حتیٰ کہ تیسرے دن کی روٹیاں بھی ایک قیدی مانگنے والوں کو دے دی گئیں۔ یوں تینوں دن آپ لوگوں نے روزہ پانی سے افطار فرما لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کی سرگزشت کو قرآن پاک کی اوپر بیان کی گئی آیات میں بیان فرمایا۔
دوستو، ذرا سیدہ خاتون جنت کی سیرت مقدسہ کے اس پہلو کا جائزہ لیں۔ کیا یہ آپ کی سخاوت کا اعلیٰ ترین نمونہ نہیں ہے؟ آپ نے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاجت مندوں کی حاجت روائی کو ترجیح دی، اور عین اس وقت کہ جب ہر کوئی سارا دن روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد افطار کے وقت پیٹ بھر کھانا چاہتا ہے، اس وقت اپنے حصے کا کھانا کسی بھوکے کو دے دیا جائے تو یہ کس قدر مشکل ہے۔ شاید آج کے دور میں ایسا کرنا ناممکنات میں سے لگتا ہو، مگر سیدہ نے اور آپ کے گھر والوں نے یہ بھی کر دکھایا، اور یہ آپ رضی اللہ عنہا ہی کے گھرانے کا وصف ہے۔ لیکن ہم آج اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اپنے دسترخوان سے کم از کم ایک مخصوص چیز پہلے ہی سے کسی یتیم یا مسکین کے لیے مختص کر دیں، اور یہ کام ہماری خواتین بخوبی سر انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ سحر و افطار کا انتظام کرتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ایک فرد کا کھانا زیادہ بنا لیں اور پہلے ہی سے الگ نکال کر رکھ دیں کہ یہ میں نے صرف کسی یتیم و مسکین کے لیے ہی بنایا ہے۔ یقین کرو اے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بے حد محبوب ہوگا، مگر خدارا خیال رکھنا ایسا کرتے ہوئے کہیں کسی غریب کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی مبارک سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔